نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے. ربیع الثانی کی آج شاید 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے ربیع الثانی کی اور 4 نومبر ہے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو جو پہچانا جاتا ہے تو اس مہینے کو بولتے ہیں بھائی غوث پاک کا مہینہ ہے. یعنی جیسا پچھلے مہینہ تھا ربیع الاول کا، تو اس میں میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. تو یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ یا غوث پاک کا مہینہ، اس مہینے سے، اس نام سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے. اب یہ مہینہ جب آتا ہے نا، لوگوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ 11ویں کا مہینہ ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے، لیکن ان کے نظریے کیا تھے، وہ کس مشن کے لیے دنیا میں آئے تھے اور وہ کیا چھوڑ کر گئے، وہ سب بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ آئے کیوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ولی ہوتے ہیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں. تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو الا ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا. نہ دنیا کے اندر، یعنی دنیا کے اندر اگر ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، اب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے بھئی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی. تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ہر پریشانی میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے اور یہ پریشانی میرے اوپر اس لیے آئی ہے کہ اس پریشانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ چیختے چلاتے نہیں، ہمارے جیسا روتے نہیں، چیختے چلاتے نہیں اور کوستے نہیں کہ میرے اوپر کیوں پریشانی آ گئی. تو دنیا میں بھی وہ ہر غم سے محفوظ رہتے ہیں، ان کو کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوتا. اور آخرت میں بھی ابھی ہیں کون جو اللہ کے ولی ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ آگے خود فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، یعنی وہ آدمی ہر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں. ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی دقتیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے ہٹتے نہیں، استقامت سے، ثابت قدمی سے وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور رٹ کر ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں. یہ ولی کی پہلی پہچان ہے. اب وہ ولی نے جو آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بھی بولتا ہے میں بھی ولی ہوں، میرے کو بھی ولی مانو. تو ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک و صاف اس کی زندگی ہوتی ہے. یہ ولی کی پہچان ہے. اور ولی جو ہوتا ہے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور لوگوں کے لیے بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے. دل جو ہے کینہ اور بغض سے بالکل صاف ہوتا ہے. ولی کے دل میں کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں ہوتا. ان کا دل جو ہے وہ ہر برائی سے پاک و صاف ہوتا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے. اگر کوئی آدمی تکلیف دے پھر بھی وہ اس سے بدلہ لینے کی نہیں سوچتے. یہاں پر تو اگر کوئی مانگنے والا آ گیا اور وہ کہتا ہے میں ولی ہوں، ہماری دکان کے پاس آ گیا، اس کو اگر 5 روپے دیتے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے کو 50 روپے دیو، اگر میرے کو 50 روپے نہیں دیتے تو میں تمہاری دکان کے لیے بد دعا کر دیتا ہوں، تمہاری دکان بند ہو جاتی. یہ کیسا ولی ہے بھائی؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی در در مانگتے نہیں، در در بھٹکتے نہیں مانگتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے در پر ہی ان کی تمام ضرورت کو پوری کرتے ہیں. تمام ضرورت کو اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرتے ہیں اور کسی سے مانگتے ہیں. اگر ان کو کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے بھئی یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، مجھے یہ نہیں، مجھے تو فلاں چیز چاہیے. ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ہے ولی. اور ان کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، کسی کے بغض نہیں ہوتا، کسی کا کینہ نہیں ہوتا، کسی کی طرف سے ان کے دل میں کوئی جو ہے کسی طرح کے حسد نہیں ہوتا. ان کا دل بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. یہ آدمی ہوتے ہیں ولی. اور
اصلی ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دیکھنے سے آدمی کو اللہ یاد آ جائے، کہ جس کو دیکھنے سے آدمی کا یہ دل کرے بھائی یہ آدمی فلاں آدمی نماز پڑھتے، مجھے بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اب ولی ایسے ہیں ان کو دیکھ کے آدمی کو دنیا بھی یاد نہیں آتی، اللہ تو کیا یاد آئیں گے؟ یعنی جن کو دیکھ کے آدمی کو اللہ یاد آ جائے، عبادت کرنے کو دل کرے، قرآن پڑھنے کو دل کرے، اچھے کام کرنے کو دل کرے، تو یہ ولی کی پہچان ہے۔ تو ہم جس کا تذکرہ کرنے والے ہیں آج، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب معلوم ہے، سب کو جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، سب ان کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اس لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے اور جس کے اندر یہ ساری صفات ہو جو میں نے ابھی بتائی ہیں، اس کے خلاف آدمی کوئی یہ نہ سوچ بھائی یہ ولی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر کسی کے اندر یہ ساری صفات ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ آدمی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک جو ہیں، ان کو جو ولادت ہے وہ فرسٹ رمضان کو ہوئی۔ رمضان آج شروع ہونے والا ہے، تو رمضان جو پہلا رمضان تھا، رمضان شروع ہوتی ان کی ولادت ہوئی، یعنی پہلے رمضان کو آپ پیدا ہوئے، اور آپ جو پیدا ہوئے وہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جنوری فروری کے لحاظ سے لگائیں تو آپ جو ہے 23 مارچ کو پیدا ہوئے اور 1078 کو پیدا ہوئے 1078 عیسوی سے لگائیں تو، اور محرم سفر اردو کیلنڈر سے لگائیں تو آپ جو ہے وہ 1 رمضان اور 470 ہجری کو آپ پیدا ہوئے 1 رمضان کو۔ تو جب آپ پیدا ہوئے 1 رمضان کو تو آپ دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، رات میں دودھ پیتے تھے۔ یہ آپ کی پہلی کرامت ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی، اور یہ دنیا کا واحد بچہ ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے ہوں۔ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کس طرح؟ یہ صرف رات میں دودھ پیتے تھے، دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب رمضان گزر گیا اور ساری بستی میں، جس بستی کے اندر پیدا ہوئے اس بستی کا نام ہے جیلان، اس بستی کا نام اصل میں ہے گیلان، تو اس کو گیلان، لیکن عربی میں گاف نہیں آتا اس لیے اس کو جیلان بولتے ہیں۔ اور یہ عراق، ایران اور بغداد ان کے درمیان میں ہے یہ گاؤں جہاں آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ کے جو والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب کا نام ہے شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام الخیر فاطمہ، بڑی نیک تھی وہ۔ ام الخیر لوگوں نے ان کا نام اصل فاطمہ ہے، لیکن وہ اتنی نیک تھی، ہمیشہ قرآن پڑھتی رہتی تھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی تھی، لوگوں نے ان کا نام ام الخیر رکھ دیا کہ یہ خیر کی ماں ہے، یعنی جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ سب کام ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے ام الخیر خیر کی ماں ہے۔ تو آپ جب پیدا ہوئے نا، پیدا ہوتے آپ روزہ رکھنے لگے، یعنی دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب یہ بات مشہور ہوتے ہوتے پورے جو ہے ان کے جو گاؤں تھا جیلان، وہاں پر یہ پوری مشہور ہو گئی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، انہیں دن میں دودھ نہیں پیتا ہے، یعنی دن میں روزہ رکھتا ہے۔ لوگ آتے تھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، یہ کون بچہ پیدا ہوا؟ تو جب رمضان جو ہے 29 ہو گئے، 29 رمضان ہو گئے، روزے 29 ہو گئے۔ اب 29 روزے ہونے کے بعد تو چاند کے اندر اختلاف ہوا، تھوڑے لوگ بول رہے چاند ہو گیا، کل عید ہے، تھوڑے لوگ بول رہے بھائی چاند نہیں ہوا، آج بھی روزہ رکھنے کا ہے، روزہ پورے 30 رکھنے کا ہے۔ آج بھی ایسا بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے، اگر 30 روزہ ہوگا تو انہیں پریشان ہو جاتا، بھائی نہیں 30 نہیں 29 ہی بس ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہوگا۔ تو جب لڑائی جھگڑا بڑھا تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی جس بچے کا پورے رمضان تذکرہ ہوا ہے نا، انہیں دن میں دودھ نہیں پیتا، تو اس بچے کو دیکھو انہیں آج دودھ پیا ہے نہیں پیا۔ یعنی لڑائی ہوتے ہوتے پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، لوگ فجر کی نماز پڑھ لیے، لیکن ابھی کسی کو معلوم نہیں آج عید ہے یا روزہ ہے، معلوم نہیں۔ تو تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے، بھئی یہ بہت اچھا معاملہ ہے اور یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ ہم ان کے گھر جائیں گے، ان سے پوچھیں گے وہ بچہ دودھ پیا ہے نہیں پیا۔ اگر وہ بچہ آج دودھ پی لیا تو سمجھو آج عید ہے، کیونکہ وہ 29 دن سے دودھ نہیں پیانا۔ اگر وہ بچے نے آج دودھ نہیں پیا تو سمجھیں گے، اگر پی لیا تو سمجھیں گے آج جو ہے عید ہے، نہیں پیا تو سوچیں گے آج بھی روزہ ہے۔ جب ان کے گھر گئے اور فاطمہ سے پوچھا، جو ان کو ام الخیر فاطمہ ان کی والدہ ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے نے آج دودھ پیا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہٹک گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آج انہوں نے دودھ پیا ہے۔ تو تمام لوگوں نے، سب نے قبول کر لیا، اب لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو سب نے قبول کر لیا بھائی آج عید کا دن ہے، یعنی یہ واحد بچے ہیں
یعنی کتنے بچہ ایک پیدا ہوا تو کتنا چھوٹا بچہ رہتا ہے، وہ بچہ بھی جو ہے آج کل تو نوجوان جو ہے وہ روزہ رکھنے تیار نہیں ہے، یہ حال ہے ہمارا رمضان میں تو یہ واحد بچے ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کیے ہیں۔ اس طرح جو آپ کے والد صاحب ہیں، جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش کے چند دن کے بعد آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 1 سال بھی نہیں گزرا تھا تو بچپن میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے جو والد صاحب تھے نا، بڑے نیک تھے، وہ بہت زیادہ نیک تھے، تو اتنے نیک تھے کہ پورا دن جو ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، بس دوسرا ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ تو وہ دن میں نکل جاتے تھے دور دور، کئی دن میں اپنے گھر واپس پلٹ کر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جا رہے تھے، جاتے جاتے بہت دور نکل گئے تو وہاں ان کو بھوک لگی۔ اب بھوک لگی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک سمندر تھا، دریا تھا، وہ دریا کے بازو بازو سے جا رہے تھے تو دریا میں ایک سیب نظر آیا ان کو، ایک سیب ان کو نظر آیا، وہ سیب انہوں نے اٹھا لیا اور کھا لیا۔ والد صاحب جو ہیں شیخ موسیٰ ابو صالح، انہوں نے وہ سیب کو کھا لیا۔ اب انہوں نے جب کھا لیا تو کھانے کے بعد ان کے دماغ میں بات آئی کہ میں نے اس سیب کو تو کھا لیا ہے، لیکن یہ کس کا سیب ہے مجھے نہیں معلوم، اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ اگر میں نے اس سیب کو کھا لیا بغیر اجازت کے اور اس کا اگر کوئی مالک ہوا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو فوراً پلٹے اور دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس دریا کے کنارے پر کوئی سیب کا باغ ہو یا کسی کا کوئی درخت ہو، کسی کا کچھ ہو تو میں ڈھونڈوں گا۔ تلاش کرتے 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 چلے گئے تو دیکھا ایک باغ تھا سیب کا۔ اب سیب کا جو باغ تھا تو باغ میں چلے گئے، جانے کے بعد پوچھا بھئی یہ سیب کا باغ کس کا ہے؟ تو وہ جو سیب کا باغ تھا نا وہ عبداللہ سومئی کا باغ تھا، وہی بڑے بزرگ تھے اس وقت کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے اور میں آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی اجازت کے بنا کھایا ہے۔ اب جن کا باغ تھا وہ ہمارے جیسے نہیں تھا کوئی بیوقوف، وہ سمجھ گئے، بزرگ تھے نا بھائی، ولی تھے، ولی کو پہچانتے ہیں، وہ سمجھ گئے بھئی ایک آدمی ایک سیب کے واسطے اتنے دور سے آیا ہے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب یہاں تو نہ جانے کتنے لوگوں نے دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، بھائی نے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، بھائی نے بھائی کے مال کو ہڑپ لیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کر لے، ایک بالش، زیادہ نہیں، ایک بالش پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو قیامت کے دن اس کے گلے میں یہ جو زمین ہے نا، اس زمین کا توق بنا کر، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ہار لٹکایا جائے گا۔ اس زمین کو ایک آدمی کے سر پر اگر 10 کلو وزن رکھ دے اور اس کو بولیں گے بھئی تو 10 کلو وزن اٹھا کے 1 کلومیٹر چل، کیسے چلے گا؟ 1 کلومیٹر تک یہاں خود بغیر وزن کے چلنا مشکل ہو جا رہا، تو 10 کلو وزن رکھ کر، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق، یعنی جو 7 زمینیں ہیں نا، اس کو ایک ہار کی شکل بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اب چل، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو آج تو ہمارا حال یہ ہے، تو اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے ناجائز اور کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے تو واپس کرنے کی کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کرے۔ اب وہ سمجھ گئے بھئی یہ جو کوئی آدمی اتنی دور سے آیا نا، عام آدمی تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے اپنے دماغ میں ایک بات سوچی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو غوث پاک کی والدہ ہیں، ام الخیر فاطمہ، ان کی عمر صرف 4 سال تھی۔ تو انہوں نے ان سے کہا، شیخ موسیٰ ابو صالح سے عبداللہ سومئی نے، کہ آپ ایسا کرو، آپ کو 10 سال میرے باغ کی خدمت کرنا ہے، ایک سیب اور 10 سال۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا بھئی معاف کرنے کا ہے تو گھر، نہیں تو اپنا راستہ دیکھ، ہم تو جا رہے ہیں اپنے گھر کو، تو ہمارا حال یہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 سال خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے حضرت، ظلم کر رہا ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، معاف کرانا ہے تو 10 سال، نہیں کرانا ہے تو جاؤ، معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد میری دوسری شرط بھی ہے، پہلی شرط تو میری ہے کہ 10 سال تک میرے باغ کی خدمت کرو، اور دوسری جو شرط ہے نا وہ شرط میں 10 سال کے بعد بتاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے دوسری شرط بھی قبول ہے۔ اب پہلی شرط قبول کر لیے، باقی خدمت کرتے رہے، خدمت کرتے 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 10 سال ہو گئی۔ اب جو ان کی بیٹی تھی 4 سال کی، آج وہ 14 سال کی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، اب مجھے اپنی بیٹی کی شادی ان سے ہی کرنا ہے، اس لیے ان کو باغ میں 10 سال رکھنا ہے۔ تو 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ 10 سال کے بعد آئے اور اگر کہا کہ آپ نے کس طرح باغ کی خدمت کرنی ذرا دیکھیں گے، باغ میں سے ایک پھل لے کے آؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے ایک پھل کو توڑا، ان کو دیا۔ جب انہوں نے کھایا تو وہ نہایت ہی کھٹا تھا، وہ جو سیب تھا بہت کھٹا تھا۔ انہوں نے ایک کھایا، ایک لقمہ پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال ہو گئے باقی خدمت کرتے کرتے، تمہارے کو آج تک یہ معلوم نہیں کہ میٹھا سیب کون سا ہوتا ہے، کھٹا سیب۔ انہوں نے کہا
کہ حضرت میں نے ایک سیب کھایا تھا، اس کی جو غلطی ہے نا وہ آج تک بھگت رہا ہوں میں، اس کا جو جرمانہ ہے 10 سال ہو گئے مجھے بھگتتے بھگتتے۔ اس کے بعد میں نے سیب کھانا تو دور کی بات ہے، میں کھیتی کرتا ہوں لیکن سیب کو نہ کبھی توڑا ہے، نہ سیبوں کو کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی کھایا ہے۔ ایک سیب کے کھانے پر 10 سال کی سزا ہے، اگر میں دوسرا سیب کھا لوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے دوسرا سیب نہ میں نے کھایا ہے، نہ میں نے سیب کے باغات کو دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں خالی نیچے کا کاروبار کرتا ہوں، یعنی نیچے کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور جو سیب کو توڑنے والے وہ کوئی اور رہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 سال ہو گئی، تمہاری ایک شرط پوری ہو گئی، اب دوسری شرط کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کا کیا ہے دوسری شرط بتاؤ؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اس سے آپ کو شادی کرنا ہے، اور گونگی ہے۔ اب یہ حیران ہو گئے، یہ تو پہلی شرط اتنی سخت تھی، 10 سال میں کیسا کیسا برداشت کرا، یہ دوسری شرط اتنی سخت کیسی ہے کہ ایک بیٹی ہے وہ بھی لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، کانی ہے، بہری ہے، میں اس سے کیسے شادی کر لوں؟ انہوں نے کہا اگر معاف کرانا ہے تو کرنا پڑے گا، معاف نہیں کرانا تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے معاف تو کرانا ہے۔ یہ آپ اس واقعے میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک سیب کے لیے آدمی جو ہے کتنا وہ ہو رہا ہے، اور یہاں پوری زمین ہڑپ کر کے لیکن کسی کو جو ہے کان پہ جو تک بھی نہیں رینگتی، تو ایک سیب کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی کرنے تیار ہوں، کیونکہ مجھے تو غلطی معاف کرانی ہے نا، تو شادی کرنے تیار ہوں۔ تو نکاح ہو گیا، نکاح پڑھانے کے بعد رات میں جب وہ گئے بیوی کے پاس، انہوں نے جب گھر کے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، نہ وہ اندھی ہے، نہ وہ کانی ہے، نہ بہری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑی خوبصورت لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی حیران ہو گئے، تو وہ فوراً دروازہ بند کرا اور فوراً ان کے پاس آ گئے کہ حضرت میں نے تو ایک سیب کھایا تھا، ایک غلطی ہو گئی، آج دوسری بھی غلطی ہو گئی کہ جس لڑکی کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں اس کے کمرے میں تو نہیں گیا، میں کسی دوسری لڑکی کے کمرے میں چلا گیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی دوسری لڑکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میری وہی لڑکی ہے۔ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہے، کانی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صحیح کہا۔ کیوں؟ میں نے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور میں نے گونگی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی اس زبان سے کسی کی کبھی غیبت بھی نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، اور نہ کبھی کسی غیر محرم سے کبھی زندگی میں بات کی ہے۔ اور میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ اپنے پیروں سے کبھی گھر کے باہر سے نہیں گئی میری اجازت کے بنا، کہیں نہیں کہ اگر کبھی جانے کی نوبت آئی تو میری اجازت لی۔ آج تو ہماری عورتیں مارکیٹوں میں بازاروں میں خوب گھوم رہی ہیں، آج تو ہمارے گھر کی شاپنگ جب ہی پوری ہوتی ہے جب عورت خود شاپنگ کر لیتی ہے، عورت کو اپنے شوہر پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ مارکیٹ میں دیکھو سب سے زیادہ 99% عورتیں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ خود شاپنگ کرتی ہیں۔ اگر شوہر آدمی کوئی چیز خرید کے لائے، خوب اچھے ٹماٹر لاتا خرید کے، پھر بھی وہ کمی نکالتی، ٹماٹر تمہارے کو خریدنے نہیں آتے، میرے کچھ خریدنے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے لنگڑی اس لیے کہا ہے کہ میری بیٹی آج تک اپنے گھر سے باہر، ہمارے گھر سے باہر میری اجازت کے بنا نہیں گئی، اور میں نے لولی اس لیے کہا اس کے ہاتھ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ان ہاتھوں سے کبھی کسی حرام چیز کو پکڑا بھی نہیں، کہ حرام چیز کو کھایا تک نہیں، میں نے اس لیے کہا۔ تو انہوں نے ان سے شادی کر لی، شادی ہو گئی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، شیخ موسیٰ ابو صالح، جنگی دوست، یہ والد ہیں اور یہ والدہ ہیں۔ یہ اتنی نیک تھی، اور نیک ہونے کے صلہ کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوا۔ جب ماں باپ ایسے نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں حمل سے ہے، پورا دن اس کا ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا، بھئی کام نہیں ہوتا، ٹی وی دیکھنا تو آپ کو خوب آتا نا، یعنی کام کے بہانے لگاتے کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پابندی سے 9 مہینے تک قرآن پڑھتی رہے۔ جب آپ پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد 1 سال یا کچھ چند مہینے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب والدہ ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے، ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے، ایک یہ تھے۔ اور دوسرا معجزہ، دوسری کرامت کیا ہے ان کی؟ یہ جو پیدا ہوئے ہیں نا وہ 60 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، مطلب یعنی ان کی والدہ کی عمر 60 سال تھی جب یہ پیدا ہوئے، ایک دم پیدا نہیں ہوئے، 60 سال، والدہ کی عمر 60 سال ہے جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش جب ہوئی۔ اور اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ ذرا بڑے ہوئے تو والدہ ان کو پکڑ کر جو ہے مکتب میں، مدرسے میں پڑھانے کے لیے لے گئی، مدرسے میں پڑھانے کے لیے لے گئی۔ اور ہم لوگ کہاں نہیں جاتے آج؟ اسکول میں، مدرسے پہ تو ہمیں کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمارا کیا کرنا ہے، ہمیں تو پیسہ کمانے کا ہے۔ او بھائی اتنے لوگوں نے اسکول پڑھ لیا، انہوں نے کیا کما لیا؟ انہوں نے بھی آٹو چلا رہی، انہوں نے بھی مزدوری کر رہی۔ تو مدرسے میں لے گئی، قاری صاحب سے کہا حافظ صاحب، مول صاحب ہمارے بچوں کو ذرا پڑھائیں آپ۔ تو مول صاحب نے کہا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، تو انہوں نے خود سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے،
اور پہلا پارہ ختم کیا، دوسرا پارہ ختم کیا، تیسرا پارہ پڑھتے پڑھتے 18 پارہ پڑھ دیے۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال ہے۔ توتلی زبان میں 18 پارے۔ وہ جو پڑھانے والے قاری صاحب تو بھی حیران ہو گئے، بھئی ابھی تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانے کی شروعات کی ہے نا، اور ابھی تو جو ہے ان کی عمر 4 سال ہے، ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے 18 پارہ پڑھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تو نے یہ 18 پارہ کہاں یاد کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری جو والدہ ہے نا، جب میں پیٹ میں تھا والدہ کے، تو والدہ روزانہ میری والدہ کو 18 پارہ حفظ یاد ہیں۔ ان کی جو والدہ تھی ان کو 18 پارے، یہاں ہماری عورتوں کو 18 آیت بھی یاد نہیں ہے، اور باتیں دیکھو تو ان کی ایسی ہیں ارے کہ ابھی چینو غوث پاک کی مجلس سے اٹھ کے آئے۔ ایسی باتیں ہماری عورتوں کی، نماز زندگی میں نہیں پڑھتی، روزے زندگی میں نہیں رکھے، اور جمعہ نماز پڑھتی، ہماری عورتوں کا تو حال یہ ہے۔ تو وہ ان سے سبق لے کہ ان کو 18 پارے حفظ یاد تھے، کس کو؟ غوث پاک کی والدہ کو۔ تو وہ 18 پارے پڑھتی رہتی تھی، تو انہوں نے سن کے وہ 18 پارے یاد کر لیے۔ غوث پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہ اپنی والدہ سے 18 پارے صرف سن کے یاد کر لیے۔ تو قاری صاحب نے کہا بھائی جہاں تو نے 18 پارے حفظ کیا ہے نا، باقی کے 12 پارے بھی وہیں حفظ کر لے۔ تو آگے والدہ نے باقی کے 12 پارے بھی حفظ کرائے۔ کس نے؟ والدہ نے۔ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں، میں چوری کروں، میں شراب پیوں، ڈاکے کروں، زنا، سب کام میں کروں، لیکن میرا بچہ کچھ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ جو تم کرو گے، تمہارے جو عملہ ہے نا، ہمارے جو عمل ہیں، ہمارے عمل سے ہمارا بچہ سبق لیتا ہے، باتوں سے نہیں۔ میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤں اور 2 گھنٹہ تک اس کو سمجھاؤں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ نہیں مانتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح میرے والد صاحب کی زندگی ہے، وہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ٹھاک رہے تو پہلے خود ٹھیک ٹھاک بنے۔ تو انہوں نے غوث پاک نے 30 پارے ماں کے پاس حفظ کر لیے اور حفظ ہو گیا۔ تو آپ کی عمر جب 10 سال کی ہو گئی، جب آپ کی عمر 10 سال کی ہو گئی تو آپ نے، آپ کے جو جیلان جو آپ کا گاؤں تھا، تو وہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لوگ حج کرنے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ والدہ سے کہا کہ مجھے حج کرنے جانے دے، آپ سب لوگ حج کرنے جا رہے ہیں نا، تو مجھے بھی جانے دے۔ والدہ نے منع کیا کہ بھئی میرا تو اکیلا ہے، ایک بھائی اور تھا، تو کہا تو اکیلا ہے، بڑا ہے دیکھنے والا، تیرے والد صاحب کا انتقال ہوگا تو مجھے کون دیکھے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو حج کرنے مت جا، تو یہیں رہے۔ والدہ کی بات مانی۔ کس کی بات مانی؟ والدہ کی بات مانی۔ تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے، اور گھر کی چھت پر چڑھ کر جو ہے نا، جو قافلہ حج کرنے جا رہا تھا اس قافلے کو دیکھنے لگے، اور آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کل تو ہمیں معلوم ہو جانا کوئی حج کرنے جا رہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، جان تو ہمارا کیا کرنے کا بھائی۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اس آدمی دعا کرائے، یہ آدمی وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارے حضور پیدا ہوئے ہیں، یہ آدمی وہاں جا رہے ہیں جہاں 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، ہر نبی بیت اللہ شریف آئے ہیں۔ کوئی ایک نبی آپ ایسے نہیں بتا سکتے جو بیت اللہ شریف نہ آئے ہو، ہر نبی بیت اللہ شریف آئے ہیں۔ تو یہ آدمی جو سفر ہے نا، اس آدمی کا سفر وہاں پر ہے جہاں پر حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں۔ جب یہ آدمی وہاں جائے گا، وہاں جا کر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اب یہ چھت پر چلے گئے اور اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ والدہ کی بات مانی۔ یہاں تو والد صاحب کی والدہ کی بات ماننے تیار نہیں ہے۔ اگر آج ہماری نوجوانوں کی آنکھوں میں کوئی دشمن ہے، ان کے نزدیک کوئی دشمن ہے تو ماں باپ دشمن ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑے میرے دشمن میرے ماں باپ ہیں، کہیں کچھ سمجھا رہے نا۔ آج کل ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو تو سب پتہ ہے، میں تو پرفیکٹ ہوں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں پرفیکٹ ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ اب جس کی سوچ ہے بن کے نا مجھے سب پتہ ہے، وہ کس سے پوچھے گا نہیں۔ جب کس سے پوچھے گا نہیں تو اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی یہ سوچے بھائی مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، میں تو عام آدمی ہوں۔ ہماری سوچ یہ ہو گئی مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، حالانکہ پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غوث پاک جو تھے نا چھت پر چڑھ گئے اور رو رہے ہیں۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا، وہ قافلہ تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت ہوئی کہ سب پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیے اور گھر کے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے گھر کی چھت پر ہی کعبے کا دیدار کرایا، گھر کی چھت پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور سامنے غوث پاک نے جو ہے کعبے کو دیکھا سامنے۔ یہ والدہ کی بات ماننے کی برکت ہے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو والدہ سے کہا کہ آپ نے مجھے حج کرنے بھی نہیں جانے دیا اور میں 12 سال کا ہو گیا ہوں، میں یہیں پر ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں میں بغداد جاؤں اور مدرسے میں تعلیم حاصل کروں۔ اس وقت بغداد میں سب سے بڑا مدرسہ تھا اور جس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ تھا، اور ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے جو بانی تھے، وہ پڑھاتے تھے وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 12 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے تعلیم حاصل کرنے دے مدرسے میں۔ کہاں پر؟ مدرسے میں، اسکول میں نہیں۔ آج کل تو ہمارا بچہ جب تک اسکول میں نہیں پڑھتا ہمیں مزہ نہیں آتا، اسکول ہی چھوڑنا مدرسہ نہیں، کیا کریں گا بھائی؟ دنیا ہی سکھانا ہے، دین سیکھ کر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ مرنے کے بعد ساری پڑھائیاں ختم،
مرنے کے بعد عربی شروع ہو جائے گی، من ربو کا بتا بھائی تیرا رب کون ہے۔ اب جس نے یہاں پر زندگی ایسی گزاری ہوگی مدارس والی تو انہیں جواب دے سکتا ہے، جس نے ساری زندگی کالج والی اور اسکول والی گزاری ہوگی وہ جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ جواب دے ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ میں 12 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے مدرسے میں جانے دے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ والدہ نے پھر کہا کہ تیرے بنا میں رہ نہیں سکتی ہوں، تو مجھے چھوڑ کے مت جا۔ تو والدہ کی بات مانی، ٹھیک ہے نہیں گئے۔ رات کو سو گئے، یہ بھی سو گئے، والدہ بھی سو گئی، ام الخیر فاطمہ۔ جب والدہ سو گئی تو والدہ کے خواب میں حضور آ گئے۔ کون آئے؟ حضور آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے خواب میں آئے اور والدہ سے کہا کہ ان کو جانے دیں، آپ میری بات مانیں، ان کو جانے دیں اور یہ ایک دن بہت بڑا ولی بنے گا۔ تو والدہ رات میں اٹھی، جب خواب دکھا تو فوراً اٹھی، فوراً ان کو اٹھایا اور کہا تم جاؤ، کہا کہ تم جاؤ اور تم تعلیم حاصل کرو۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے؟ میں نے صبح میں پوچھا تھا، آپ نے منع کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم پڑھنے جاؤ۔ تو ان کا سامان جو تھا سفر کا تیار کیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ جب روانہ کرنے سے پہلے ایک بات بولی کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو غوث پاک نے پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور ہم نے پوری زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا۔ اگر ہم گھر میں ہیں اور ہمارے کو کوئی بلانا باہر سے آ گیا نا، تو بچوں کو بولتے اس کو بولتے جو بلانا ہے میں نہیں ہوں گھر میں، تو بچوں کو سکھا دیا جھوٹ بولنا۔ پھر اگر ایسا آدمی کوئی بچوں کو بولے بھائی سچ بولنا ہے، وہ کیسے سچ بولے گا؟ تو نے خود جو ہے وہ سکھا دیا نا بھائی جھوٹ بولنا۔ ایسے کسی کا فون آیا تو بچوں کو بولتا بھائی فون اٹھا، اور بولتے ابا یہاں نہیں ہے، کہیں تو بھی گئے ہیں، تو فون اٹھا کے بول دیتا ابا یہاں نہیں، حالانکہ ابا سامنے ہے۔ تو جھوٹ بولنا ہم نے سکھایا ہے۔ پھر ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، میرا بچہ اس نے خراب کر دیا، اس نے، بھائی کسی نے خراب نہیں کرا، آپ کا بچہ آپ نے خود خراب کیا ہے۔ تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو والدہ نے کہا کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ آپ کا پہلا مرید ہے۔ کون؟ اب جا رہے ہیں راستے میں، تو قافلہ جا رہا تھا ذرا بغداد کے لیے، تو والدہ نے قافلے کے ساتھ بھیج دیا کہ تم جا رہا ہو نا بغداد تجارت کے لیے، تو بچے کو بھی لے کے جاؤ، ذرا وہاں پر چھوڑ دینا مدرسے میں۔ تو آپ کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں ڈاکو آ گئے، اپنے واقعہ بار بار سنا ہے۔ ڈاکو آ گئے تو ڈاکو نے سارا قافلہ لوٹ لیا۔ تو اب یہ چھوٹے بچے تھے نا، تو ان کے پاس تو ایک گٹھڑی تھی، گٹھڑی میں تھوڑے دو چار جوڑی کپڑے تھے۔ تو بچے سے پوچھا بھائی تیرے پاس کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور ان کی والدہ نے نا ان کی 40 اشرفیاں یہاں پر سل دی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ چور ڈاکو بہت ہوتے ہیں جو لوٹ لیتے ہیں، ان کا سامان اگر دیکھیں گے تو نہیں ملیں گے، چھوڑ دیں گے۔ لیکن ڈاکو نے پوچھا بھائی تیرے پاس کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری پوٹلی میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ مت لگاؤ، میرے یہاں پر 40 اشرفیاں سی ہوئی ہیں۔ انہیں پریشان ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہی نہیں۔ پھر دوسرا ہے، پوچھا، ان سے بھی ایسے ہی کہا۔ غوث پاک نے ابھی 12 سال عمر ہے، زیادہ نہیں، 12 سال کا بچہ بھی جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہے، یہاں 72 سال کا آدمی جھوٹ بولنے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں پر 40 اشرفیاں ہیں۔ اب وہ جو چھوٹا سردار تھا نا، انہیں پکڑ کے اپنے بڑے سردار کے پاس لے گیا۔ دیکھو صاحب ہم سے مذاق کر رہا ہی نہیں، ہم سے مذاق کر رہا، دیکھو۔ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں میرے یہاں پر۔ تو انہوں نے ہٹایا اور وہاں سے جو سلا ہوا تھا اس کو پھاڑا اور دے دیا کہ یہ 40 اشرفیاں ہیں۔ اب ڈاکو نے دیکھا تو انہیں بھی حیران ہو گیا، بھئی یہ کیا بات ہے، یہاں تو سب لوگ اپنے سامان چھپا رہے ہیں، پورا قافلہ سامان چھپا رہے، تیرے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، اور میں اپنے والدہ کی جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے میں خیانت نہیں کر سکتا، اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا، اس وعدے میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے والدہ کی وعدے کی لحاظ کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ سردار جو تھا نا انہیں رونے لگا کہ تو 12 سال کا ہے، 12 سال کا بچہ اپنے والدہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ توڑنے تیار نہیں ہے۔ میری عمر 70 سال ہے اور میں 22 سال سے ڈانکے مار رہا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، 22 سال سے ڈانکے مار رہا ہوں، اور میں روزانہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو توڑ رہا ہوں۔ اس لیے میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں آج سے کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اور جو اس کے ساتھ تھے اس کو بول دیا بھائی میں نے توبہ کر لی، میں چوری نہیں کروں گا، اور تم لوگ سب چلے جاؤ۔ تو جو سب تھے نا ان کے ساتھ جو 40 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جب ڈاکے مارنے میں، چوری کرنے میں آپ کے ساتھ تھے، تو آج تم نے توبہ کر لی، ہم توبہ کرنے میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ غوث پاک کا پہلا مرید ہے، اور آپ کا ہاتھ لیا، آپ کے ہاتھ کو چوما، آپ کے پیشانے کو چوما، اور کہا کہ آپ ہمیں مرید کر لیں۔ حالانکہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھی یہ کیا ہے، 12 سال۔ یہ پہلا مرید ہے ڈاکو، کس وجہ سے؟ سچ کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو اگر سچ بولنا سکھانا ہے تو پہلے خود سچ بولنا سیکھنا ہے۔ سچ ہم بولیں گے تو ہمارا بچہ بھی سچ بولے گا، ہم لوگ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ یہ صاف بات ہے، یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں۔ اب مدرسے میں پڑھنے لگے تو آپ 18 سال کے ہو گئے۔ 18 سال کے جب ہو گئے تو آپ عالم دین بن گئے، آپ عالم بن گئے، آپ تو مولانا تھے۔ آج کل تو جاہلوں نے بھی
یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں بھی ولی ہوں۔ بھائی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جاہل اپنا عقیدہ نہیں بچا سکتا انہیں اپنے مرید کا عقیدہ کیسے بچائے گا؟ تو جاہل آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ولی کوئی بنے گا تو ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا، تھوڑا بہت علم ضرور ہوگا اس کے پاس، چاہے وہ مولانا نہ ہو، اس کے پاس علم ضرور ہوگا۔ اگر علم نہیں ہے اس کے پاس، کوئی آدمی کہ میں بھی ولی ہوں، بھائی ایسا آدمی کوئی ولی نہیں ہے، نہ ایسا آدمی کو ولی ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو خود کا ایمان نہیں بچا سکتا وہ ایک آدمی تھا، ایک شیطان تھا۔ تو شیطان تو جو ہوتے ہیں نا، تو شیطان جو ہے مجلس لگاتا سمندر کے اوپر، تو شیطان نے اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ بھائی عابد کو، جو عابد آدمی ہے نا، جو عابد ہے اس کو بعد میں دیکھنا ہے، پہلے آپ کو عالم کو گمراہ کرنا ہے، عالم کو گمراہ کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک عالم اور 1000 عابد دونوں برابر ہیں۔ ایک عالم دین جو مولانا ہے ایک، اور 1000 عابد، یعنی یہ 1000 عابد بھی 1000 عابد بھی ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث شیطان نے اپنے چیلے چپاٹوں کو سنائی، اور چیلے چپاٹوں کو یقین نہیں آیا۔ چیلے چپاٹوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 1000 دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا چلو میرے ساتھ۔ تو شیطان اپنے سارے شیطانوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا، تو ایک عابد کے پاس گئے، عابد عالم نہیں تھے، یہ عابد تھے، ان کے پاس گیا شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو لے کر، اور ان سے نے ایک شیشی لی ہوئی تھی، چھوٹی سی شیشی، اور اس عابد سے کہا کہ بھائی یہ شیشی دیکھی آپ نے؟ انسان کی شکل میں آیا، عابد سے کہا کہ دیکھیے، کیا اس شیشے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو گزار سکتے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ پوری دنیا کو گزار سکتے ہیں؟ اس نے کہا بیوقوف ہے کیا؟ جو عابد تھا اس نے کہا بیوقوف ہے کیا، اتنی بڑی دنیا اس شیشے میں سے کیسے آئی؟ اتنی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے لوگ ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ چھوٹی سی شیشے میں کیسے آئیں گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ تو چیلے چپاٹے سے کہا ابھی چلو ذرا، ابھی آگے سفر ہے۔ تو ایک عالم تھے، ایک مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو عالم کو اٹھایا، عالم سے پوچھا بھئی یہ شیشی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس شیشے کے اندر سے پوری دنیا کو گزار سکتے ہیں کیا؟ تو عالم نے کہا کہ کیا بات کر رہا، بیوقوف ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے۔ جو سوئی ہوتی ہے نا، سوئی کا اوپر کا جو نکوا ہے، سوئی کا اوپر کا جو سوراخ ہے، اس سوراخ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا کو گزار سکتے ہیں۔ شیطان اب جب چیلے چپاٹوں نے یہ بات سنی تو شیطان نے کہا سمجھ میں آیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ اس شیشے کے اندر سے پوری دنیا کو نہیں گزار سکتے، تو وہ اسی وقت اپنا ایمان کھو بیٹھا، وہ ایمان سے محروم ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ عالم ہے، اس کو شیشی بھی بہت بڑی لگ رہی ہے، یہ بولتا ہے کہ سوئی کے سوراخ سے بھی پوری دنیا کو گزار سکتے ہیں، اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عالم ہے نا، عالم ہی ولی بن سکتا ہے، جس کے پاس تھوڑا بڑا علم ہوگا وہی ولی بن سکتا ہے، اور کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ غوث پاک کے زمانے میں آپ مدرسے میں پڑھتے تھے، تو آپ کے 2 دوست تھے، ایک کا نام ابو سعید عبداللہ اور دوسرے کا نام ابن سقا تھا۔ تو اس زمانے میں آپ تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک تھے، تو 3 دوست تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے جو بہت مشہور تھے، جن کا نام ہے محمد غوث نام تھا، تو بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ایک دن ان تینوں دوستوں نے ارادہ کیا بھئی ان کا بہت چرچا ہے نا، ذرا جا کے ان سے ملیں گے نا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ذرا ملیں گے ان سے جا کر۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب راستے میں چل رہے ہیں تو ابن سقا جو تھا نا، اس نے کہا میں ان کو بزرگ نہیں مانتا، ولی نہیں مانتا، لیکن میں مانوں گا، لیکن میں ان سے ایسا سوال کروں گا، کوئی سخت سوال کروں گا، ایسا سوال کہ میرے سوال کا جواب ہی نہ دے سکے، ایسا سوال کروں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو دوسرے تھے جو ابو سعید عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میں بھی کوئی 2-4 سوال کر لوں گا۔ تو ان دونوں نے غوث پاک سے کہا بھئی تم کیا سوال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ والے ہیں، دیدار کرنے جا رہا ہوں، دیدار ہو گیا تو بس ہے۔ اب غوث پاک جو ہے نا، محمد غوث جو تھے ان کے پاس گئے تینوں دوست۔ تو تینوں دوست گئے نا، جو ابن سقا تھا اس کی طرف دیکھا، وہ بزرگ نے، محمد غوث نے کہا تو کیا بولتا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا، میری سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تو تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ جو اس کے من میں سوال تھا نا، اس نے بولا بھی نہیں، بولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف اور الہام کے ذریعے سے انہیں بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن ایک بات سنتا جا، میں تیرے اندر سے کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں، تیرے اندر سے کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں میں ابن سقا۔ ابو سعید عبداللہ تھے، انہوں نے کہا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ میں بھی 2-4 سوال کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے پاس علم تو ہوگا، لیکن تیرے چاروں طرف صرف دنیا ہی دنیا ہوگی، اور اس دنیا سے تو چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ اب غوث پاک کے نمبر آئے، غوث پاک سے کہا کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم نے تو مجھ سے کوئی سوال کرنے کا دعویٰ نہیں کیا نا، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغداد کے ممبر پر تم بیٹھو گے اور لوگ 70 ہزار کا مجمع ہوگا جو آپ کا درس میں آئیں گے اور آپ کا بیان سنیں گے۔ اب یہ چھوٹے بچے ان کو معلوم نہیں ہے کیا ہے، وقت گزر گیا۔
جب وقت گزر گیا تو ایک وقت آیا کہ غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد کے منبر پہ بٹھایا، جو مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ۔ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی گدی پر جب انہوں بیٹھے تو ایک شور مچ گیا کہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی گدی پر کون بیٹھا ہے؟ جب آپ بیٹھے تو پوری بغداد جو ہے آپ کا جو ہے آپ کے بیان میں آتا تھا۔ اب ابن سقا، غوث پاک کی تو یہ بات پوری ہو گئی، وہ بیٹھ گئے۔ غوث پاک کی ذہن میں وہ بات تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بغداد کے ممبر پر بیٹھے گا نا، آج میں ممبر پر بیٹھ گیا، ذرا ابن سقا کو دیکھے نا، ابن سقا کہاں ہیں؟ تو ابن سقا جو تھا نا، اس کے پاس بہت علم تھا، اتنا علم تھا کہ علم کی اتنی شہرت ہوئی کہ جو روم کا بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ نے اس کو بغداد سے بلایا کہ تم ہمارے پاس آؤ اور آپ جو ہے ہمارے جو بادشاہ تھے اس بادشاہ میں آپ حصے دار ہوں۔ ان کو بلایا اور بلا کر اپنے پاس تخت لگایا اور وہاں پر تخت میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ تو ایک دن بادشاہ کی بیٹی پر نظر پڑی، یہ جو بادشاہ تھا نا عیسائی تھا، عیسائی، تو بادشاہ کی بیٹی پر نظر پڑی تو بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی بڑی پسند آئی ہے، آپ میری شادی کرا دو نا بیٹی سے۔ بادشاہ نے کہا 1 منٹ میں کرا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ تو یہاں یہ کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا اور بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کرتا ہوں، تو آج یہ کافر ہو گیا۔ اب ابو سعید عبداللہ بھی جو ہے نا بہت جو ہے علم میں علم بہت تھا ان کے پاس، اور علم کے بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ جب مشہور ہوئے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے سلطان نور الدین بھی، انہوں نے اپنے پاس بلایا اور اپنے محل کا جو ہے ان کو خزانچی بنا دیا، حاکم بنا دیا، جو پیسوں کے خزانچے ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں، وہ بنا دیا۔ تو ان کو چاروں طرف دنیا ہی دنیا، جدھر دیکھے پیسے، جدھر دیکھے، کیونکہ ان کو پیسے کا حساب کتاب تھا نا، تو چاروں طرف سونے چاندی اشرفیہ درہم و دینار تھے چاروں طرف۔ لیکن چند دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے اندر سے علم نکل گیا، دنیا تو بہت آ گئی، پیسے بھی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ان بزرگ کی تینوں باتیں پوری ہو گئی ہیں، آج ان بزرگ کی تینوں باتیں پوری ہو گئی ہیں، تو یہ ولی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کسی ولی کے بارے میں کوئی آدمی یہ نہ سوچے اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا نہ بنائے، کسی ولی کے خلاف یہ نہ سوچے کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ بھی ولی نہیں، یہ بھی ولی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی ولی سے دشمنی کرے گا، کسی ولی کے بارے میں برا بھلا سوچے گا، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ لیکن وہ ولی ہونا چندی چور ولی نہیں۔ آج کل تو ہمارے قبرستانوں میں چرس گانجا مار لے کے بیٹھے، انہیں بولتا میں بھی ولی ہوں۔ بھئی یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس کی زندگی میں، خود کی زندگی میں نماز نہیں آئی، یہ دوسروں کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ آج کل ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے کو، جو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ایک، لیکن اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو انہیں 27 نمازوں سے بھی محروم ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ فلاں آدمی ہے، دن میں روزانہ روزہ رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دن میں روزانہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، رات میں ایک قرآن پڑھتا ہے، ایک قرآن۔ اب تو رات میں ایک قرآن کیا، مہینے میں ایک قرآن پڑھو تو لوگ اس کو ولی مان لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر عادت یہ ہے کہ وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کے پاس جو علم آیا ہے وہ حضور نے ان کے لیے دعائیں کی ہے، یا اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما، یہ مفسر قرآن ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر جو کی ہے نا، آج تک کوئی ایسی تفسیر نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے پوچھنے والوں نے کہ وہ آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نفلیں پڑھتا ہے، ایک قرآن پڑھتا ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھتا ہے، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی کو بول دو یہ جہنمی ہے۔ اب تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ انہیں نماز پڑھانے والے کو غلط سمجھتے، غلط ہے۔ بھائی تو آ کے نماز پڑھانا، پھر بھائی تم اتنے بڑے ولی ہو، تم نے ولیت کا دعویٰ کیا ہو، بھائی آؤ بھائی نماز پڑھاؤ، کیونکہ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے نماز پڑھا دے، ان کو قل اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو ہم لوگ اگر کسی ولی کو مان رہے ہیں اور کسی سے اپنا جو ہے رشتہ جوڑ رہے ہیں اور کسی کا مرید ہیں، تو اپنا ولی ایسا چنیں جو حقیقت میں ولی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اصلی ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ یہاں ہمارا ولی ایسا ہے جس کو دیکھنے سے چرس گانجا یاد آتے ہیں، جس کو دیکھنے سے فلاں مووی یاد آ جاتی ہے، اس کے بال اتنے بڑے ہیں، اس کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے ارے فلاں گنڈا ایسا تھا مووی میں، انہیں بھی ویسے ہے۔ ایسے ولی ہیں ہمارے۔ اگر یہی حال رہا تو خدا کی قسم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتے۔ تو ولی چننے سے پہلے اپنے جیسا ولی چنے۔ داڑھی نہیں ہے یہ آدمی کیسا ولی ہو سکتا بھائی جس کی داڑھی نہیں ہے؟ تو غوث پاک جو تھے نا، آپ نے جو ہے 18 سال کے جو ہے، آپ جو 18 سال کے تو عالم دین بن گئے، لیکن آپ
عالم دین بننے کے بعد جامعہ نظام جو مدرسہ تھا اس میں پڑھانے لگے آپ، اور آپ کی 30 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، آپ وہاں پر جو ہے درس دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، آپ تو مفتی صاحب تھے وقت کے، بہت بڑے امام تھے، تو آپ درس دے رہے ہیں، لیکن آپ بیان نہیں کرتے تھے، بیان آپ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے، حضور خواب میں آ گئے کہ عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو، بیان کرو۔ کہا کہ رسول اللہ میں کیسے کروں گا، میری بات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں کہاں جیلان کا آدمی، یہاں لوگ عربی بولنے والے ہیں اور مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں کیسے جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کروں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیان کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو کبھی ممبر پہ بیٹھ کے دیکھو، 5 منٹ بات کر کے دیکھو۔ آج کل تو جو ہمیں سمجھاتا بیان کرتا ہے وہ سب سے برا لگتا ہے ہمارے کو۔ آج ہماری عادت کیا ہے، پورا پرفیکٹ دیکھ کے 1:30 ہو رہی ہیں، اور اب تو جمعہ کھڑا ہو گیا ہوں گا، مسجد میں آ کے دیکھا، ارے 1:35 ہو گیا اب بھی بیان ہو رہا، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، انہیں سوچتا کہ میرا بس چلے تو میں امام صاحب کو ممبر سے ہٹا کے باہر پھینک دوں۔ تو اس کا یہ ہماری سوچ ہے کہ باتیں کیوں ہو رہی ہے بھائی، اتنی باتیں کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، اور میں یہاں سے اٹھا کے اگر پوچھ لوں کہ اب غوث پاک کے نانا کا نام کیا تھا، کوئی بھی نہیں بتا سکتے۔ شاید کہ اللہ، میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ کو کھڑا کروں گا، اپنے آپ سوچ کے دیکھیں، یہ بھی نہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں کہیں کو کسی کی بات سنوں، میں کیوں کسی کی بات سنوں؟ تو عبداللہ سومی، آپ کے نانا کا نام عبداللہ سومی، آپ کے دادا کا نام عبداللہ، آپ کے والد صاحب کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح، اور آپ کی امی کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ تو آپ جو ہے نا بیان نہیں کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو، بیان کرو۔ کہا کہ رسول اللہ میں بیان کرنا مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے بیان کروں، لوگ جو ہے کچھ سوچ لیں گے۔ کہا کہ عبد القادر ذرا زبان کھولو، منہ کھولو۔ تو آپ نے منہ کھولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک نکالا اور آپ کے منہ میں ڈالا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ نکالا منہ میں ڈالا، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6، 7 مرتبہ منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور کہا کہ اب بیان کرے گا تو، زبان ہوگی تیری لیکن جملے میرے ہوں گے، کل سے بیان کرو۔ لیکن دوسرے دن سب اٹھے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیسے بیان کرو، لیکن پورے دن ہمت نہیں ہوئی، رات میں پھر سو گئے۔ تو رات میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، شیر خدا، فاتح خیبر آ گئے، انہوں نے کہا کہ کل حضور نے بتایا تھا نا کہ آپ جو ہے بیان کرو، کیا ہوا پورے دن بیان نہیں کرا؟ حضور نے آج مجھے بھیجا ہے کہ پوچھ کیا ہو میرے بیٹے سے پوچھ کیا ہو۔ کیوں میرے بیٹے کیوں کہا؟ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ 11ویں نسل میں ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن ہے، ان کے بعد اگر لگاتے ہیں تو یہاں تک 11 والد صاحب ان کے بیٹھتے ہیں، تو 11ویں نسل میں آپ ہیں۔ تو حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے بیٹے سے پوچھ کے وہ بیان کیوں نہیں کرتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، کھولو زبان، منہ کھولو۔ تو آپ نے 1 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا، حضرت علی نے 2 مرتبہ، 3، 4، 5، 6 مرتبہ ڈالا، تو 6 مرتبہ ڈالا، انہوں نے کہا کہ اب زبان آپ کی ہوگی لیکن جملے جو ہیں وہ حضور کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، حضور نے 7 مرتبہ تھوک ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ تھوک ڈالا، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، امتی نبی سے آگے نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرے دن بغداد کے راستوں میں نکل گئے اور اعلان کیا کہ آج میں بیان کرنے والا ہوں۔ لوگ ان کے بیان کو ترستے تھے کیونکہ وہ درس دیتے تھے لیکن بیان نہیں کرتے تھے۔ تو لوگ جو ہے جب جمع ہوئے تو 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ جب 70,000 کا مجمع جمع ہوا تو بیچ میں مکبر کوئی بھی نہیں تھے، یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا مائک نہیں ہوتے تھے، میں بات اس کو بتاؤں انہیں وہاں تک ایسا بات بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مکبر بیچ میں نہیں ہے، تو یہاں سے یہ بیان کرتے تھے، تو آخر میں جو 70,000 آدمی آخر میں بیٹھتا تھا اس کو بھی ایسی ہی آواز جاتی تھی۔ تو انشاءاللہ باتیں تو بہت ہیں غوث پاک کے بارے میں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں جو اس سے آگے کی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب جنازہ ہے اس لیے باتوں کو جلدی ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔